فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یعنی میرا خیال کرتے ہوئے میرے صحابہ کو کچھ مت بولو. اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا درجہ پا نہیں سکتے. صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی ارمی یا سعد. جنگ کا موقع ہے، سعد بن ابی وقاص تیر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر فدا. یعنی ماں اور باپ دونوں کو جمع کر کے نبی نے فرمایا نبی کے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے سعد تیر چلاؤ. اس صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ اس صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ صحابہ میں وہ صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے شرماتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو فرشتے غسل دیتے ہیں، جن کا جنازہ فرشتے اٹھاتے ہیں. تو ایسے صحابہ کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ ہم جتنے بھی ہیں ہمیشہ اپنی زبانوں کو اپنے خیالوں کو صاف رکھیں. جس طرح اس زمانے میں ہم شریک نہیں تھے ہماری زبانیں بھی ان کے واقعات ان کی چیزوں میں کسی طرح کی خامی نہ ٹٹولیں. کہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حضرات، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ ایک زمانے کے بعد 5 مہینے 4 مہینے ایک لمبی مدت جس سے اللہ کے گھروں سے ہم دور رہ گئے، اللہ نے پھر ایک بار اپنے گھر میں ہمیں بلایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر سمجھیں. ہمارے ساتھ بہت ایسے ہیں
جو قبروں میں سو چکے ہیں، بہت ایسے ہیں جو ابھی بھی بیمار ہیں، اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ پھر اپنے گھر بلایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم ایسا ایمان لے کر دوبارہ آئیں، پہلے سے جو ایمان تھا اس سے ایمان میں تازگی ہو۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اپنی ایمان کی تجدید مانگو، اللہ سے اس بات کی دعا کرو کہ تمہارا ایمان میں نیا پن پیدا ہو، اس لیے کہ ایمان ویسے پرانا ہوتا ہے جیسے نیا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حالات آتے ہیں، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، یہ آدمی کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اس کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ البتہ احتیاط ضروری ہے، بیماری سے بچنے کے جو احتیاط بتلائے گئے ہیں اس کو تو آپ اور میں عمل کریں، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، دوہرا جنگ کا لباس پہن کر جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ارے کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ احتیاط الگ چیز ہے، اللہ پر بھروسہ الگ چیز ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ لایا ہوں، اونٹ کو باندھ دوں یا کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بہت سارے لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم کسی سے کہتے ہیں تو کبھی وہ ہماری حرکت پر مسکراتے ہیں، ارے آپ ہمیشہ ماسک میں پہنے رہتے ہیں، ہمیشہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، اللہ ہے۔ ارے آپ بولو تب بھی اللہ ہے، نہ بولو تب بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بیماری سے بچنے کے اپائے اور طریقے استعمال کریں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ بیماری سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن احتیاط کرنا آپ پر لازم ہے، احتیاط کرنا آپ پر ضروری ہے۔ جو گولی آپ کھاتے ہیں، جو اسباب اختیار کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے گھر میں جو ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی احتیاط ہے، یہ بھی احتیاط ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ جیسے جمعے کا خطبہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا رہے گا، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز احتیاط کو لازم پکڑیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آپ کو مجھے دی ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ عافیت کسے بولتے ہیں؟ آپ کا میرا جسم بیماریوں سے محفوظ رہ جائے۔ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، رکوع میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، سجدے میں جاتے تو دعا کرتے، یا اللہ میری ہڈیوں میں عافیت عطا فرما، خشوع عطا فرما، میرے جسم میں عافیت عطا فرما۔ اللہ سے عافیت مانگے، پل پل ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے اور دعا کرتے رہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بچوں کو دعائیں سکھائیں۔ دوستو عزیزو، یہ چند مختصر سی باتیں تھیں، اور ویسے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں کہ جس مہینے میں ہم جی رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ جو لوگ 10 تاریخ تک لوگ یاد رکھتے ہیں، 10 تاریخ کے بعد بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم محرم کے مہینے میں، لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہم اس مہینے کو یاد رکھتے ہیں،
اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم کے تعلق سے خاص کر کہا کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ تو یاد رکھتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ۔ اس مہینے میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے کو جوڑ کر صحابہ کرام کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اہل السنہ والجماعہ ہم لوگ سارے سنی ہیں، ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے الاسلام دار، اسلام یہ گھر ہے، اس گھر کا جو دروازہ ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں غلط چیزیں ہوں گی تو ہم اسلام پر مطمئن نہیں ہو سکیں گے، صحیح معنی میں ہمارا اسلام پورا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، دونوں صحابہ ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن آپ لوگ چونکہ پہلے اسلام لائے ہیں اس لیے ہمیشہ ہمارے اوپر رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہم کو تھوڑا کم دیکھتے ہیں۔ تھوڑی باتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے، یعنی میرا خیال کرتے ہوئے میرے صحابہ کو کچھ مت بولو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا درجہ پا نہیں سکتے۔ دوستو عزیزو، صحابہ کرام کا احترام ضروری ہے۔ رافضیوں کے دیکھا دیکھی، دوسرے لوگوں کے دیکھا دیکھی صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنا اور ان پر نہ سمجھتے ہوئے اعتراض کرنا، ان کی زندگیوں میں خامیاں نکالنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے تعلق سے میں نے سورۃ الفتح آیت نمبر 20 پر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا موقف تھا، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ جو کافر ہم سے لڑنے آئیں ان کے لیے ہم سخت ہیں، جو کافر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی ارمی یا سعد، جنگ کا موقع ہے، سعد بن ابی وقاص تیر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر فدا، یعنی ماں اور باپ دونوں کو جمع کر کے نبی نے فرمایا نبی کے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے سعد تیر چلاؤ۔ اس صحابی کا کیا مقام ہوگا، اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جس کے تعلق سے نبی کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ صحابہ میں وہ صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے شرماتے تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں وہ صحابی بھی ہیں جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ خود صحابی کہتے ہیں میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے ایک طرح کا روشنیاں دیکھی،
میرا بچہ سو رہا تھا، میں قرآن پڑھتا تو میرا گھوڑا بھدکنے لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایسے ہی قرآن پڑھتے رہتے تو صبح ہوتے ہوتے فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جنگ کے موقع پر جبریل امین زرد مطلب وہ زرد رنگ کا لباس پہنے، عمامہ پہنے لوگوں کے لیے پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو فرشتے غسل دیتے ہیں، جن کا جنازہ فرشتے اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے صحابہ کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ ہم جتنے بھی ہیں ہمیشہ اپنی زبانوں کو، اپنے خیالوں کو صاف رکھیں۔ جس طرح اس زمانے میں ہم شریک نہیں تھے، ہماری زبانیں بھی ان کے واقعات، ان کی چیزوں میں کسی طرح کی خامی نہ ٹٹولیں، کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، اس کے بعد سارے لوگوں کا نام لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ یہاں تک کہا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو وہ مرتبہ نہیں پا سکو گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، ایک یہودی سے ایک اونٹ خریدا، پیسے بھی دے دی۔ وہ یہودی آیا، آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا اونٹ نہ خریدا لیکن پیسے نہیں دیے۔ تعجب کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اونٹ خریدا، پیسے بھی دے دیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے پیسے نہیں دیے، اور لیتا دیتا کسی نے دیکھا نہیں تھا، کوئی اور گواہ بھی نہیں تھا۔ یہودی نے کہا کہ اگر آپ پیسے دیے ہیں تو گواہ نہیں۔ ایک صحابی تھے خزیمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے اونٹ خرید کر کے پیسے دیے۔ خیر بات ختم ہو گئی، یہودی گواہ چاہتا تھا، گواہ مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر پوچھا کہ میرے صحابی، میں نے جب پیسے دیے کسی نے دیکھا نہیں، آپ نے کیسے گواہی دی کہ میں نے پیسے دیے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات پر میں نے گواہی، آپ وحی کی باتیں بتاتے ہیں، آسمان کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ ایک اونٹ کی کاروبار بیپار کی بات اگر آپ بولیں تو ہم کیوں نہ مانیں؟ آسمان سے وحی کی بات آتی ہے تو ہم سچے مان جاتے ہیں۔ میں نے آپ کی بات پر میں نے گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ دوستو عزیزو، یہ صحابہ کرام جن کی سیرتوں کو پڑھنا اور جن کی زندگیوں کو پڑھنا، اپنے بچوں کو جس کے نہج پر چلانے کی ہمت اور طاقت ہمت اور حوصلہ دینا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ اگر رافضی شیعہ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ العیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، العیاذ باللہ، بس 5 تن پاک رہ گئے تھے جو مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، خون کی ندیاں بہا دی، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، وہ صحابہ کیا ایک مرتبہ اسلام کی لذت پا لینے کے بعد اسلام سے الگ ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، خاص کر اس مہینے میں ایسے کچھ واٹس ایپ کے ویڈیو کلپ ہیں یا بیانات ہیں، لوگ انجانے میں سن لیتے ہیں۔ کل میں نے ایک سنا کہ لوگ یا علی مشکل کشا کے لفظ سے کیوں چڑھتے ہیں، تو وہ صاحب بیان دے رہے تھے کہ سنی لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اس لیے وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ، سنیوں نے اہل بیت خانوادہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جتنی عزت کی شاید کسی نے کی۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے نام، یعنی تابعین نے، دوسرے لوگوں نے
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام رکھے، خلفائے اربعہ کے نام رکھے، تو سنی ہمیشہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے گود میں حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، حسین کو بٹھاتے تھے، اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ان لوگوں سے محبت کرو، حسن اور حسین سے محبت کرو۔ ایک جمعے کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ دے رہے ہیں، اور ادھر سے حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں اور لباس پہن کر لڑکھڑاتے چال کے ساتھ آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر پڑتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے منبر چھوڑ کر اتر پڑتے ہیں اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین سے محبت تھی، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، مجھے بھی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت ہیں، ان سے مجھے اور آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ بات کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ حسن یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں مظلوم شہید کیے گئے، لیکن جیسے کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں اور عجیب رنگ دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو مطعون کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے خاص کر خلفاء کے تعلق سے باتیں کہی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دوستو عزیزو، صحابہ کرام کے تعلق سے میرا اور آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو کہا الصحابۃ کلھم عدل، سارے صحابہ اپنی جگہ عادل ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں خلفاء اربعہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دوستو عزیزو، آج ہماری زندگیاں سنت سے تھوڑا ہٹی ہوئی، آج ہم اپنا طریقہ بتلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی آزمائشیں ہماری زندگیوں میں اتر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لازم پکڑیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، اور پھر کہا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈاڑوں سے پکڑ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈاڑ سے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو بہت سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں، چھوٹتی نہیں، ویسے سنت کو پکڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑو، ایسے مت بن جاؤ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، جہاں جس ماحول میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، جیسے صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے۔ زندگی کی جتنی بھی سنتیں ہیں آپ نے سنت کو لازم پکڑے، اور جیسے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور کوئی بات اپنی زبان سے غلط نہ نکالے۔ اور جہاں تک اس مہینے میں شہادت حسین کا معاملہ ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں، مطلب کربلا کی جنگ سے 2-3 دن پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی، یا تو مجھے دوبارہ مدینہ واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یا تو مجھے کسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں جنگ ہو رہی ہے، میں اسلام کے لیے جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں جا کر جہاد کروں، یا تو مجھے براہ راست یزید سے ملنے دیا جائے۔ 3 بات۔ اگر واقعی
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی جنگ لڑنے کی کیفیت ہوتی، ارادہ ہوتا، تو اس طرح کی 3 باتیں ہرگز نہیں کہتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، فساد نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتی تھی۔ کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں؟ لیکن بات کو کچھ ایسے بنایا گیا، شمر بن دلجوشن اور یزید کے جو کرنیل جرنیل تھے، ان لوگوں نے معاملے کو ایسا بگاڑا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید تک جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں تھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ساری رات، جنگ کی ساری رات عبادت میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، ذکر و اذکار میں ہیں حسین رضی اللہ عنہ۔ صبح جنگ ہونے والی ہے فجر کے بعد، ساری رات نماز رسول عبادت میں ہیں۔ ہم لوگ کتنے قصے لوگوں کو سناتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ رات ہماری کیسے گزرنی چاہیے، ہماری راتیں کیسے گزرنی چاہیے؟ کیا ہم لوگ جتنی یہاں بیٹھے ہیں، اتنی آفتوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، کبھی کسی رات ہم نے اللہ کے سامنے آہوازاری کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، یا اللہ اس بیماری کو اٹھا دے، یا اللہ اس بیماری سے لوگ تنگی میں ہیں، یا اللہ اس بیماری لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے؟ ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کیا؟ ہوں لیکن بہت کم ہوں۔ جنگ کی رات، صبح جنگ ہونے والی ہے، لیکن نماز رسول کی عبادت اور ریاضت اور انابت اللہ کی حالت ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ پیغام ان کی زندگی سے لینا چاہیے، یہ پیغام لینا چاہیے۔ کیسے پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ اور ایک تعلیم جو ہمیں معلوم ہوتی ہے صحابی رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ نواز رسول سے، کہ ہمیشہ حق کے ساتھ آدمی کھڑا ہو، حالات کیسے بھی ہوں حق کا ساتھ دے۔ ایسا نہ ہو آدمی باطل کے روح میں بہہ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں نکل سکتا۔ یہی چیز صحابہ اکرام نے کیا، چاہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ خباب ہوں، چاہے دوسرے صحابہ ہوں، چاہے وہ عورتیں سمیہ ہوں، یہ سارے جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں طرح طرح کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ دوستو عزیزو، پھر ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع ہمیں دیا ہے، پھر ایک موقع ہمیں دیا ہے۔ اس آفت کے بعد، اس مصیبت کے بعد، اس کرب و ابتلا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً۔ اس سے بھی سخت ترین عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ تمہارے رب کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب کے سامنے آوازاری کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے، رات کو جب بھی نیند ہوشار ہوتی قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے۔ جتنے یہاں موجود ہیں صحت مند ہیں، رات کو کچھ دیر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں، تو میں اسے کہوں گا کہ آپ عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، کہیں کہ یا اللہ کہیں میرے گناہ میرے پیروں کی بیڑیاں نہ بن جائیں کہ میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہو پاؤں۔ بہت سارے لوگ تھے علماء سے مشائخ سے کہتے تھے کہ راتوں میں ہم نیت تو کرتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیں لیکن ہوتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ
اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں اور تم کو اس بات کا موقع نہیں دیتے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ دن میں نمازیں پڑھنے کا مزہ الگ ہے، لیکن یہ تو فرض ہے تو پڑھنا ہی، لیکن رات میں، تنہائی میں، خاموشی میں، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہو، حل من، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مانگنے والا، میں اسے دوں، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری کو لے کر سسکتا ہو، تڑپتا ہو، میں اسے شفا دوں۔ ایسے وقت آپ مانگیں گے تو کیا حال ہوگا، میں دعا کروں تو کیا حال ہوگا۔ کوشش کریں 2-3 دن جب آپ کا اتنا مزہ، اتنا لطف آتا ہے، آپ اسے چھوڑیں گے، شروع کریں گے تو چھوڑیں گے۔ کوشش کیجیے اللہ کے بارگاہ میں کچھ دیر کھڑے ہونے کے لیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہی تھی، قم اللیل، اے اللہ کے نبی راتوں کو تھوڑا کھڑے ہو کر عبادت کیجیے، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آپ اندھیرے میں اللہ سے 2 ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہے ہوں، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے نفع کے لیے، مسلمانوں کی امن و سلامتی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں میل ملاپ، الفت و محبت کے لیے جب آپ دعا کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ خاص کر پھر ایک بار آخر میں کہوں گا کہ اب ہم کو ضرورت ہے دعاؤں کی۔ دعائیں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں اس کا انتظار نہ کروں، نہ مجھے ویکسین کا مطلب اس ٹیکے کا انتظار ہے، نہ مجھے کسی اور چیز کا انتظار ہے، لیکن میرے نبی نے مجھے دعا کو بتلایا ہے، دعا کو بتلایا ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتی ہیں۔ دعائیں سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، صبح و شام کی دعاؤں کا انتظام کریں، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعاؤں کا انتظام کریں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اے کاش میں سمجھ سکتا، آپ سمجھ سکتے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعاؤں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں، موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحیح عقیدہ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو مغفرت فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام کے کاروبار میں نفع عطا فرما، یا اللہ تمام کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الملك